السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، زامیش نہیں تھی۔ ابرار خانزادہ اسے موجود نہ پا کر تھوڑے پریشان ہو گئے۔ زامیش کیوں نہیں آئی ہے؟ ابرار خانزادہ فریدہ بیگم کی جانب نظریں کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ میں اٹھانے بھی گئی تھی داجی بیٹے کو، مگر وہ نہیں اٹھی۔ یشرا نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے ابرار خانزادہ کو جواب دیا، جس پر وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہوئی۔ اچھا ذرا ہم خود دیکھتے ہیں، ابرار خانزادہ سر کو خم دے کر کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ زہران انہیں جاتا دیکھنے لگا۔ میں آج تک سمجھ نہیں سکا داجی کو وہ اتنی عزیز کیوں ہیں؟ زہران نوالا منہ میں لیتے ہوئے دل میں خود سے سوچنے لگا، کاش داجی کبھی میری بیماری پر بھی اس طرح اٹھ کر اوپر آتے۔ اذہان منہ بسور کر شکوہ کرتے ہوئے بولا، جس پر سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ سب بچوں سے پیار کرتے ہیں، مگر ہر کسی سے جتانے کا الگ انداز ہے۔ احسن خان زادہ اذہان کی بات پر سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، میں تو بس ایسے ہی بول رہا تھا تایا ابا۔ اذہان سیدھا ہوتا ہلکا سا مسکرا کر جواب دیتا ناشتے کے ساتھ انصاف کرنے لگ گیا۔ باقی سب لوگ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کون؟ دروازے پر دستک ہونے پر زامیش نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھنے لگ گئی۔ زامیش بیٹا دروازہ کھولو۔ داجی کی باروب آواز کانوں سے ٹکراتے ہی وہ نیند سے جاگتے اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالتے بمشکل بیڈ سے نیچے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا۔ کیا ہوا زامیش بیٹے، آپ ناشتے پر نیچے نہیں آئی؟ سب خیریت ہے؟ ابرار خانزادہ لہجے میں نرمی سجائے اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں داجی، آنکھ نہیں کھلی، سستی سی چڑھی ہوئی ہے۔ زامیش لاپرواہی سے چہرے پر ہاتھ پھیرتی انہیں جواب دینے لگی۔ داجی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے بہت تیز۔ داجی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اس کا جسم گرم محسوس پا کر اسے کہنے لگی۔ زامیش انہیں دیکھنے لگی۔ جی میں میڈیسن لوں گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ زامیش اب بھی لاپرواہ سے جواب دیتی باتھ روم کا رخ کرنے لگی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کا ناشتہ ملازمت سے کہہ کر اوپر منگواتا ہوں۔ آپ آرام کریں، ناشتہ کرنے کے بعد آپ میڈیسن لیں گی۔ اس سے بھی بخار ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے بعد ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ کر ختم کریں گے، زیادہ چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داجی اسے تنبیہ کرتے ہوئے فکر مند سے کہنے لگی۔ کچھ دیر زامیش انہیں دیکھتی رہ گئی اور خاموشی سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو داجی صوفے پر بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے آپ ناشتہ کریں زامیش بچے، داجی ٹیبل پر موجود ناشتے کی جانب دیکھتے ہوئے اسے نرمی سے بولے۔ زامیش اس بات میں سر ہلا کر خاموشی سے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگ گئی۔ زامیش بچے آپ کی طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ فریدہ بیگم، یشرا، حنیم، زکیہ محترمہ اور سمارہ محترمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ فریدہ بیگم اس سے فکر مند سے پوچھنے لگی، خانم ہلکا سا بخار ہو گیا، دوا لوں گی ٹھیک ہو جائے گا۔ زامیش انہیں نرمی سے مسکرا کر جواب دینے لگی، بیٹا دھیان رکھنا تھا نا، مجھے تو لگتا ہے بچی کو کل نظر لگ گئی ہے۔ زکیہ محترمہ بھی فکر مند سی اسے بولی، جس پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بچوں واقعی کل بہت پیاری لگ رہی تھی، یقیناً نظر لگ گئی ہوگی۔ خانم آپ نظر اتاریں، کیا پتہ پھر طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اب کی بار یشرا اسے کہنے لگے، جس پر فریدہ بیگم اس بات میں سر ہلا گئی۔ زامیش آپی اب آپ تھوڑا دھیان رکھیے گا، اپنا آرام کریں۔ حنیم بھی اس کے لیے پریشان ہوتے اسے کہنے لگی۔ زامیش ہنسنے لگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ خواہ خواہ فکر مند ہو رہے ہیں، دوا لے کر آرام کروں گی اور یوں ٹھیک ہو جاؤں گی، پریشان نہ ہو۔ زامیش مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پیار سے بولی، جس پر سب لوگ ہلکا سا مسکرا دیے۔ بہت شکریہ آپ سب کا اتنی فکر کرنے کے لیے۔ زامیش ان سب کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر فریدہ بیگم نے اسے پیار کیا۔ آپ ہماری سب سے پیاری بچی ہو، آپ کی بیماری کا سن کر ہمیں بے حد فکر ہو جاتی ہے۔ فریدہ بیگم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے بولی۔ زامیش نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابرار خانزادہ اسے دیکھنے لگے، جو بالکل نارمل ان سب کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کیا وہ سب کچھ بھلا چکی تھی؟ یہ لو میڈیسن کھا لو۔ زکیہ محترمہ اسے میڈیسن دیتے ہوئے نرمی سے بولی۔ وہ ان سے لیتی میڈیسن کھانے لگ گئی اور پھر بیڈ پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ یشرا اور حنیم اسی کے پاس رک گئے، باقی سب لوگ نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زہران شاور لے کر کمرے میں آیا تو زکیہ محترمہ اس کے وارڈروب سیٹ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں بیچاری بچی کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی، یقیناً نظر لگی ہوگی، وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی ماشاءاللہ سے۔ زہران ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال بناتے ہوئے زکیہ محترمہ کی باتیں سننے لگا۔ کون بیمار ہو گئی؟ زہران کی طرف نظریں کیے پوچھنے لگا۔ زکیہ محترمہ نے اسے دیکھا۔ تمہاری بیوی زامیش، اسے اتنا تیز بخار ہوا ہے۔ زکیہ محترمہ وارڈروب بند کرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے بتانے لگی۔ اچانک زہران کی آنکھوں کے سامنے زامیش کا چہرہ لہرایا۔ کل جب وہ تیار ہو کر لان میں آئی، زہران کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ ایک دم ہوش میں واپس آیا۔
تمہاری بیوی زامیش، اسے اتنا تیز بخار ہوئے؟ ذکیہ محترمہ وارڈروب بند کرتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے بتانے لگی۔ اچانک زہران کی آنکھوں کے سامنے زامیش کا چہرہ لہرایا۔ کل جب وہ تیار ہو کر لان میں آئی، زہران کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ ایک دم ہوش میں واپس آیا۔ ذرا اس کی طبیعت پوچھ لو، کچھ فرض ہے تمہارا بھی۔ ذکیہ محترمہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے سمجھانے لگے، جس پر زہران نے انہیں دیکھا۔ وہ تو مجھے کچھ سمجھتی نہیں، کیا کروں پوچھ کر؟ زہران کندھے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا۔ ذکیہ محترمہ مسکرا دی۔ ارے بچی ہے، نادان ہے، پہلے جب حویلی آئی تھی وہ ہم سے کون سا صحیح سے بات کرتی تھی، لیکن اب کرنے لگ گئی ہے نا، تو آہستہ آہستہ تمہارا اور اپنا رشتہ بھی قبول کر لے گی، تھوڑا وقت دو۔ ذکیہ محترمہ اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران انہیں دیکھنے لگ گیا۔ ماں، میں رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ زہران ذکیہ محترمہ پر اپنی سنجیدہ نگاہیں جمائے انہیں بولا۔ کیوں، تمہیں اچھی لگنے لگی ہے زامیش؟ ذکیہ محترمہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے اسے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر الگ قسم کی مسکراہٹ تھی۔ اسے یہ بتانا چاہتا ہوں وہ مجھ سے چاہ کر بھی اب چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتی۔ زہران دل میں جواب دینے لگا۔ ذکیہ محترمہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جواب دو۔ ذکیہ محترمہ اسے خاموش پا کر پھر سے پوچھنے لگی۔ جی۔ زہران ہوش میں آتا اس بات میں سر ہلا کر انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مگر داجی نے بولا اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو تم اسے رضامند کرو، داجی خود ہو جائیں گے۔ ذکیہ محترمہ اسے مشورہ دیتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زہران واچ پہننے لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ڈیرے پر جانے سے پہلے نہ جانے کیا سوچ کر وہ قدم زامیش کے کمرے کی جانب اٹھا گیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، یشرا اور حنیم سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈیرے پر جانے سے پہلے نہ جانے کیا سوچ کر وہ قدم زامیش کے کمرے کی جانب اٹھا گیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، یشرا اور حنیم سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنی بھی کیا بیمار ہو گئی ہو کہ گھر کے تمام لوگ صرف تمہاری بیماری کا ذکر کر رہے ہیں؟ زہران اپنے مغرور انداز میں اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا۔ زامیش کا دھیان اس کی طرف گیا، مگر زہران کو اس کے چہرے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی بیمار ہے۔ کیا کروں، سب کو محبت ہے اتنی، مجھ سے آپ صرف چلے ہو نا؟ زامیش چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے بولتی ناک پھلا گئی۔ جب تم ایسے مسکین شکل بناؤ گی تو سب کو ہمدردی کا بخار تو چڑھے گا ہی۔ زہران لفظوں پر زور دی اسے سخت نگاہوں سے گھورتا بولا۔ زامیش نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ میری مرضی، میں جیسے مرضی شکل بناؤں، آپ کی شکل سے پھر بھی بہت بہتر ہے، جس پر ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں۔ زامیش منہ بسور کر اسے دو ٹوک انداز میں جواب دے گئی۔ یشرا اور حنیم اپنی ہنسی بمشکل روک گئی۔ اپنی زبان پر قابو پا لو ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا تمہیں زامیش۔ زہران ضبط کرتے ہوئے سرد لہجے میں اسے وارن کرنے لگا۔ میں تو ڈر گئی زامیش، کسی سے نہیں ڈرتی ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ زامیش پر ہم لہجے میں آنکھیں سکیڑ کر اسے جواب دیتی مزید غصہ دلوا گئی۔ میں تمہارے معاملے میں بہت صبر سے کام لے رہا ہوں زامیش، تو بہتر ہے کہ تم اپنی حد میں رہو، ورنہ اگر میرا صبر ٹوٹا تو انجام کی ذمہ دار تم مجھے مت ٹھہرانا۔ زہران سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے لفظوں پر زور دیے غرایا۔ زامیش کے گلے میں گلٹی ابھری، مگر وہ خود کو بظاہر ناعمل دکھا رہی تھی۔ میں زامیش ہوں اور لڑکیوں کی طرح ڈرنے والوں میں سے نہیں، ڈٹ کر سامنا کرنے والوں میں سے ہوں۔ زامیش اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھتی جواباً اس کے انداز میں کہنے لگی، دیکھتے ہیں۔ زہران پر اسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے چہرے پر نظریں جماتا بولا۔ وہ آنکھیں گھما کر دوسری سمت دیکھنے لگی۔ سچ بتاؤ بچوں، آج تک میری ہمت نہیں لالا کے سامنے ایسے بات کرنے کی۔ یشرا کی جاتے ہی ہنستے ہوئے زامیش کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے لالا ایسے ہی ٹھیک رہتے ہیں۔ ہاں، زامیش یشرا کو مسکرا کر دیکھتی بولی، جس پر وہ بھی مسکرانے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے زامیش کو دیکھا تھا، عاصم منصور صاحب کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتانے لگے۔ کیسی تھی وہ؟ منصور صاحب اختیار اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگے۔ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور مجھ سے بہت عجیب انداز میں بات کی ہے۔ عاصم مایوس لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ منصور صاحب کے لبوں پر موجود مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آخر ابرار خانزادہ اسے ہم سے دور کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ منصور صاحب افسوس بھرے لہجے میں خود سے بولے، یہ تو ہونا ہی تھا ایک دن۔ کمل محترمہ دل میں خود سے بولتی منصور صاحب کو دیکھنے لگی، مگر میں اپنی نواسی کو اس حویلی سے واپس لے کر آؤں گا، میں اسے یہیں رکھوں گا، اپنی بیٹی کے قاتلوں کے گھر میں اسے کبھی نہیں رکھوں گا، کبھی بھی نہیں۔ منصور صاحب آنکھوں میں غصہ لیے روبدار لہجے میں کہنے لگے، ابا جب وہ اپنے ددیال میں خوش ہے تو اسے کیوں لائیں ہم یہاں؟ فہیم انہیں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ منصور صاحب نے اسے دیکھا، وہ میری نواسی کو بھی مار دیں گے۔ منصور صاحب لہجے میں نفرت لیے اسے کہنے لگے، ایسا نہیں ہے، آپ کب یقین کریں گے ابرار خانزادہ نے آپ کی بیٹی کو نہیں قتل کیا؟ باسط خانزادہ ان کے لاڈلے بیٹوں میں سے ایک تھا، وہ کبھی بھی اس کی جان خود نہیں لے سکتے تھے۔ فہیم صاحب انہیں سمجھانے کی ایک بار پھر سے ناکام کوشش کرتے ہوئے بولے، تم خاموش رہو، سمجھے؟ منصور صاحب سرد لہجے میں فہیم صاحب کو خاموش رہنے کا بول گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
زہران اس وقت ڈیرے پر بیٹھا سگریٹ لبوں سے لگائے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ زامیش کی باتیں، اس کا انداز زہران کو شدید غصہ دلا دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت پہ سرخی سی چھائی ہوئی تھی۔ زامیش کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں اور وہ سگریٹ پینے میں مشغول تھا۔ صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زہران کا خاص ملازم فکر مند تھا، اس سے پوچھنے لگا۔ زہران نے اپنی سنجیدہ نگاہیں اس پر جمائی اور سر کو خم دے گیا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے داجی کو کسی بھی حال میں منانا ہوگا، زہران خان زیادہ ہار نہیں سکتا۔ زہران سگریٹ زمین پر پھینکتا، اس پر پیر دے کر مسل کر دل میں خود سے بولا اور وہاں سے اٹھ کر اپنی شال ٹھیک کرتا ڈیرے سے چلا گیا۔ زہران حویلی واپس آیا اور سیدھا ابرار خانزادہ کے کمرے کی طرف گیا۔ آؤ زہران، خیریت سے آئے؟ ابرار خانزادہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، اسے دیکھ کر مسکرا کر بولے۔ زہران اندر کی جانب بڑھا۔ داجی، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ زہران ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ وہ گردن میں ہاں میں ہلا گئے۔ داجی، زامیش کبھی بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرے گی جب تک آپ اسے تھوڑا بلیک میل نہیں کریں گے، اور اسے رخصت کر کے اپنے کمرے میں لانا چاہتا ہوں۔ یقین جانے میں آپ کی زامیش کو بہت خوش رکھوں گا، زہران انہیں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہنے لگا۔ ابرار خانزادہ اسے دیکھنے لگ گئے۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے بچے، مگر میں زامیش بچی کی رضامندی کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گی۔ وہ ابھی تو ہمارے قریب ہونے لگی ہے، تم تھوڑا صبر کرو، میں اسے جلد منا لوں گا۔ وہ مان جائے گی، تم تھوڑا انتظار کرو۔ ابرار اسے تحمل بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ زہران انہیں دیکھنے لگ گیا۔ داجی، مجھے اسی مہینے رخصتی چاہیے، آپ اپنی پوتی کو جتنا جلدی ہو سکے منا لیں، زہران فیصلہ کن انداز میں کہتے ساتھ اٹھ کر چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اسے کیا ہو گیا اچانک؟ ابرار خانزادہ اس کے انداز سے پریشان ہوتے خود سے بولے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب لوگ شام کے وقت چائے پر موجود تھے۔ زامیش کی طبیعت بھی اب قدرے بہتر تھی، اس لیے وہ بھی نیچے موجود تھی، سوائے زہران کے۔ وہ ابرار خانزادہ سے بات کرنے کے بعد کمرے میں چلا گیا اور باہر نہیں آیا تھا۔ ایسا کرو یشرا، تم لالا کو چائے دے آؤ، ذکیہ محترمہ یشرا کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں زامیش بیٹا دے آئے گی، آپ بیٹھو، ابرار خانزادہ نے یشرا کو منع کرتے ہوئے زامیش سے بولا۔ مجبوراً زامیش حامی بھرتے ہوئے چائے کا کپ تھام گئی۔ مجھے اس انسان کی شکل نہیں دکھنی، بدتمیز کہیں گی، بلا وجہ سنانے لگ جائیں گے، زامیش منہ بنائے خود سے کہتے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے کمرے کے پاس آتے دروازے پر نوک کر گئی۔ آ جائیں، زہران نے غصیلی آواز میں اجازت دی، جس پر اس کی اجازت ملتے ہی وہ اندر آ گئی۔ تائی نے چائے بھجوائی آپ کے لیے، زامیش سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بتاتے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ ویسے غصہ تو آتا ہوگا جب کوئی تمہیں میرا کام بولتا ہوگا، زہران چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے مسکرا کر بولا۔ زامیش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جب آپ روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو جائیں گے تو یہ تو ہوگا نا، زامیش اسے منہ بنا کر دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہنے لگی۔ زہران اسے دیکھنے لگ گیا۔ عادت ڈالو، آگے تم نے ہی کرنا ہے سب کچھ، زہران اسے ضد کرنے کے لیے آنکھ دبا کر کہتا، اس کا منہ کھولنے پر مجبور کر گیا۔ بے شرم انسان، آنکھ مار رہے ہیں مجھے، اگر آپ میرے کوئی رشتہ دار نہ لگتے ہوتے نا تو آپ کو تو اندھا کر دینا تھا۔ زامیش آنکھیں چھوٹی کہ اسے شہادت بلی انگلی دکھاتی خفکی سے کہنے لگی۔ زہران اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا۔ تم مجھے چھو بھی نہیں سکتی ہو، زہران مغرور انداز میں گردن تیرچھی کرتا کہنے لگا۔ میں آپ کو چھونا پسند بھی نہیں کرتی ہوں۔ زامیش بھی اترا کر اسے بے اختیار جواب دے گئی۔ اصل میں سچ تھا کہ وہ اس سے واقعی گھبراتی تھی۔ میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے، تمہارے ساتھ بحث کر کے مزید نہیں بڑھانا چاہتا، بہتر ہے میرے کمرے سے تشریف لے جاؤ، کیونکہ اگر میں نے زیادہ بدتمیزی کر دی تو تم رونے والی ہو جاؤ گی، جو میں نہیں چاہتا ہوں۔ زہران اسے ٹھنڈے لہجے میں سرد نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں رونے والوں میں سے ہوں، وہ رونے والوں میں سے نہیں، رلانے والوں میں سے ہوں، یاد رکھیے گا۔ وہ اترا کر منہ بناتی اس کی آنکھوں پر آنکھیں جمائے بتانے لگی اور بال جھٹک کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زامیش کی اس حرکت پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا گیا۔ پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے ان میں، میں بات ہی نہیں کروں گی۔ زامیش باہر آتے ہوئے خود سے سوچتی گہرا سانس بھرتی منہ بنا کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور چشمش، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذہان حنیم کو لان میں موجود پا کر اس کے پاس آتا پوچھنے لگا۔ بس ویسے ہی اچھا لگ رہا ہے، اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے اسے نرمی سے جواب دینے لگا۔ نہیں، ویسے کل تم پیاری لگ رہی تھی، اذہان مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کرتا کہنے لگا۔ حنیم نے اسے دیکھا۔ واقعی؟ حنیم اسے دیکھتی خوشی سے پوچھنے لگی۔ اذہان اسے دیکھتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ حنیم مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگ گئی۔ اتنا خوش کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ اذہان اس کے چہرے پر موجود خوشی کے تاثرات دیکھتا کہنے لگا۔ جی، پتہ ہے آپ کو میری کبھی کسی نے تعریف نہیں کی تو اسی لیے زیادہ خوش ہو رہی ہوں، حنیم اداس لہجے میں مسکرا کر اسے بولی۔ اذہان اسے دیکھنے لگ گیا۔ کیونکہ سب جیلس ہوتے ہیں تمہاری خوبصورتی سے، تم سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، اور تیار ہو کر تو واللہ۔ اذہان اس پر نظریں مرکوز کیے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ حنیم کے گال گلابی ہو گئی اور وہ پلکیں جھکا گئی۔ مجھے کام یاد آ گیا۔ حنیم وہاں سے اٹھتی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اذہان اسے جاتا دیکھنے لگا۔
کچھ زیادہ ہی شرم آ گئی ہے اسے، اذہان خود سے کہتے ساتھ آسمان کی جانب نظریں جما گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔